سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. آپ کے یہاں کا ماحول ہے نا 4-5 ہزار روپے جو امام کو دیتے ہو یہ ظلم ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر امام کو ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو تول دیں تو بھی وہ امام کی برابری نہیں ہو سکتی. کیونکہ امام کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نمائندہ بن کر جو کھڑا ہے نا اس کو امام کہتے ہیں. کوئی قدر نہیں ہے. جج کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے, وکیل کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے, امام کو دیکھ کر گلی کا رستہ بدل دیتے ہیں. جس قوم کے دل میں امام کی عظمت نہ ہو وہ قوم پھر ماری ہی جائے گی, وہ قوم پھر کاٹی ہی جائے گی, وہ قوم پھر تباہی کی جائے گی. بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں علم والوں کو؟ اپنے بچوں کو علم کی تعلیم دو. مسجدیں تو مینار آپ نے کروڑ روپے کا بنا دیا, امام کتنے کا رکھا جسے صحیح قرات کرنا بھی نہیں آتی؟ کام چلاؤ امام رکھ دیا. جو جمعہ کی شرائط بھی پوری نہیں کر سکتا اس کے پیچھے نماز جمعہ, ہر بندہ جمعہ پڑھا سکتا ہے؟ پوچھو علماء سے, ہر ایک کے پیچھے جمعہ نہیں ہوتی. امام جمعہ کی شرائط الگ ہیں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے بیان کیا احناف کے نزدیک وہ شخص جمعہ کا امام نہیں ہو سکتا جو پوری دنیا کے حالات پہ نظر نہیں رکھتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کا جملہ نقل کروں کہ کسی کو بھی اٹھا کر کھڑا کر دیتے, پڑھاؤ جمعہ. نہ آپ کو جمعہ کی اہمیت ہے نہ اس کو جمعہ کی اہمیت ہے. وجہ پیسے بچانے ہیں. بڑا علم والا لاؤ گے تو پیسے زیادہ دینے پڑے. اور یاد رکھنا ہم امامت کی تنخواہ نہیں دیتے اور نہ کوئی امام امامت کی تنخواہ لیتا ہے. امامت کی تنخواہ نہیں ہوتی بلکہ ہم امام کی خدمت کرتے. یہ ہے. یہ بھی آپ سے کہہ دوں, یہ بھی کڑوا کڑوا جملہ برداشت کر لیں. تھرکنے پھدکنے والے نعت خانوں کو بلاتے ہو تو 50-50 ہزار روپیہ ایک رات کا دیتے ہو, اور پورا مہینہ وہ امام بچے کے کان میں اذان سے لے کر کے نماز جنازہ تک خدمت کرتا رہے, اسے 5 ہزار دینا ہے. اس کے لیے دل بڑا نہیں کرنا ہے. جو 1 گھنٹہ پھدکے گا نا اسٹیج پر اس کے لیے 50 ہزار تک میری قوم دے سکتی ہے. جو پورا مہینہ لگا ہوا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. اس لیے قوم کا مزاج بنا. ہم نے کیا عالم بنانا اپنے بچوں کو, ہم نے کیا حافظ بنانا اپنے بچوں کو. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, عالم اس لیے نہیں بناتے کہ بچہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے. حافظ اس لیے نہیں بناتے کہ وہ امامت کرے مدرسے میں پڑھائے. عالم اور حافظ اس لیے بناتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بے شمار ایسے علماء ہیں جو امامت نہیں کرتے, بے شمار ایسے حافظ قرآن ہیں جو امامت نہیں کرتے, جو مدرسے میں نہیں پڑھاتے, خود اسٹیج پر بھی بیٹھے ہیں. عالم اس لیے بناتے ہیں کہ اگر ایک بندہ خاندان میں عالم بن جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. 700 لوگوں کو. اور وہ تو خاندان کے لوگ ہوں گے, اور جو باہر کے لوگ ہوں گے ان کا حال یہ ہوگا اگر کسی نے عالم کو گلاس بھر کر پانی دیا ہوگا یا استنجا کے لیے ڈھیلا دیا ہوگا تو وہ عالم اس کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائے گا. یہ ہے عالم کی شان. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ, کم سے کم ایک بچہ. تو جو بچہ 700 کو جنت میں لے جا کر ان کی آخرت سنوار سکتا ہے, کیا وہ عالم دنیا کے اندر آپ کے گھر کا ماحول نہیں سنبھال سکتا؟ لیکن یاد رکھنا ہمارے یہاں, اب سنیں عالم کون ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی تھوڑی کڑوی ہے. ہمارے یہاں جب بھی اسٹیج لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ عالم کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے حضور کے چہرے کو دیکھا, جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے حضور سے مصافحہ کیا. یہ حدیث بالکل ہے, لیکن وہ ہم لوگوں کے چہرے نہیں ہیں. یہ بڑی معذرت کے ساتھ جو 5 سال 8 سال 10 سال مدرسوں میں پڑھے ان کے چہرے نہیں. اس لیے کہ عالم اور پڑھے لکھے میں فرق ہے. عالم میں اور پڑھے لکھے میں فرق ہے. جو ڈگری لے کر دنیا کمائے, جو ڈگری لے کر بدعملی کا شکار ہو, جو ڈگری لے کر برائیوں میں مبتلا ہو, بے عمل ہو, بد عمل ہو, بد عقیدہ ہو, وہ پڑھا لکھا تو ہے, وہ عالم نہیں ہے. پھر عالم کون ہے؟ تو قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. عالم
کہ میرا یہ اٹھنے والا قدم اللہ کو راضی کرے گا کہ ناراض کرے گا، وہ عالم ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھو تو مغفرت ہو جائے، بلکہ واللہ ان کے پیچھے پڑھی جانے والی نمازی بھی سدھر جاتے ہیں، ان کے پیچھے جو نماز پڑھے نمازی بھی سدھر جاتے ہیں عالم کے پیچھے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ کون سا عالم؟ جس کا دل اللہ کے خوف و خشیت کا گنجینہ ہے۔ ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو پیار اور محبت ہو گئی، اور وہ دور تھا میرے نبی کے جانشین دوم سیدنا عمر ابن خطاب کا۔ مطلب یہ مرض نیا نہیں ہے پیار محبت کی، یہ لعنت جو ہے وہ نئی نہیں، یہ پرانی ہے۔ ہاں لڑکے ہمیشہ ہی سے منچلے رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو تباہی کے دہانے پر ہے۔ پیار سے اتنا ہی سینہ ابل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ اپنے باپ سے اتنے پیار کرنے والے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پیار کرنے سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کو جلا دیں گے اور ان کو مار دیں گے اور ان کو گولی سے اڑا دیں گے۔ پیار سے کسے نفرت ہے؟ جھوٹے! اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ مولانا پیار کا دشمن نہیں ہے، اصل پیار کرنے والا تو مولانا ہی ہے، لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے، اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق یہ ہے کہ تم نفسانیت کے لیے کسی کو چکر میں لا کے اس کو پیار کا نام دیتے ہو، اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کرتے ہیں، وہ دودھ ساتھ پینے والی بہن سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، اسلام سے پیار کرتے ہیں، شریعت سے پیار کرتے ہیں۔ پیار اس کا نام ہے۔ پیار سے کون جلتا ہے؟ جو آپ جلانے اور مارنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تم گرفتار ہو یہ نفسانیت، بہرحال دور نہیں جاتا تو وہ لڑکی سے ایک لڑکے کو پیار ہو گیا، اس نے خط لکھ کے کہا کہ آپ سے شادی کریں گے۔ اس لڑکی نے جواب دیا یہ شادی کی بات تو ابھی نہیں ہوگی، ایک شرط ہے شادی سے پہلے کہ 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک تمہیں امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر تم ان کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ کتنے یہاں عاشقان زار موجود ہیں کہ جن پر بھی ایسی کیفیت گزری ہوگی کہ پھر شرط آئی تو سب پوری کی، وہ بھی بیچارہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کتنی چھوٹی سی شرط ہوتا ہے کہ 40 دن نماز پڑھنا ہے۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین کی اقتداء میں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 دن گزرے، اب وہ لڑکا آیا نہ اس کا خط آیا نہ اس کا پیغام آیا، کچھ نہیں آیا۔ اب اس نے خود خط بھیجا کنیز کے حوالے سے، کہا کیوں 40 دن پہلے تو بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا عمر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو دل میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوا کہ اب کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تھے علم والے، یہ تھے علماء۔ تو اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ، انہیں انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، علم بھی دو۔ اب کتنا اچھا ہوگا نا کہ جو لڑکا IAS ہوگا وہ حافظ قرآن ہو کر کے تراویح بھی پڑھائے گا۔ کتنا خوبصورت ماحول لگے گا کہ جو عالم ہوگا وہ ہندوستان میں جج کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوگا۔ کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا وہ زیادتی کرے گا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں سنہری خواب دکھا رہا ہوں، ہتھیلی پر جنت دکھا رہا ہوں، نہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہو چکا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، عاشقان مصطفیٰ، صرف تم بیدار ہو جاؤ، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان دل پہ لے لے، مسلمان بیدار ہو جائے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ وہ وقت پھر آئے گا،
وہ دن پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا کہ اللہ اکبر، جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے، دوسروں کی حکومت میں جج کوئی کیسے بنے گا؟ ہم نے کہا 150 سال پہلے ہو چکا ہے کہ ایک جج ایسا تھا جسے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں کی حکومت میں وہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ہو چکا ہے یہ، لیکن کرنا ہے یہ اپنے شوق کو کم کرو۔ جتنا گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر اتنے پیسوں کو ایجوکیشن کے راستے میں استعمال کرو گے، اپنے بچوں کو بہت پڑھا سکتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیوٹی پارلر کی جو نظر کر دیتی ہے اپنے پیسوں کو، اگر وہ بچا لیں، کوئی ضروری ہے ہر شادی میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ کوئی ضروری ہے ہر فنکشن میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ ایک ماں باپ صرف 10 سے 15 سال اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں اور یہ عہد کر لے، مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، پھر دیکھو آپ کا بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔